تو کہانی ہمیں لے جاتی ہے مدینہ۔ رات کا وقت ہے، گلیوں میں ایک دم سکون، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، وہ تہجد کی نماز کے بعد دعا کر رہی ہیں۔ ہاں، تہجد یعنی دیر رات کی خاص عبادت، اور کہتے ہیں کہ ان کے دل میں اس وقت ایک عجیب سی بے چینی تھی، کچھ گھبراہٹ سی۔ اور تبھی کہانی کہتی ہے کہ دور پہاڑوں سے شیر کی دہاڑ سنائی دی۔ جی، اور اس رات وہ آواز کچھ زیادہ ہی بھاری اور خراش والی محسوس ہوئی۔ اس سے ان کے دل میں کوئی پریشانی کا خیال آیا ہوگا شاید۔ بالکل، سوچنا چاہیے اس وقت کا ماحول، رات میں ایسی آوازیں تو واقعی ڈراونی لگتی ہوں گے۔ ہاں، اور مدینہ کے پاس وہ پہاڑی جنگل تھا ہی، جنگلی جانوروں کا خطرہ تو رہتا ہی تھا۔ جی، اور کہانی میں یہ بھی آتا ہے کہ جنگل کے دوسری طرف ایک غریب بیوہ عورت رہتی تھی، بیچاری، جس کے بارے میں شاید زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ ہاں، کم ہی لوگ جانتے تھے، اور وہ کئی راتوں سے بھوکی تھی، پھاکے سے تھی، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم نہیں تھا ابھی۔ اچھا، تو یہ تو ہو گیا ماحول۔ پھر اگلی صبح کیا ہوا؟ اگلی صبح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئیں۔ لیکن دروازے پر ہی رک گئی، اندر نہیں گئیں؟ جی، کیونکہ اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور وہ اسی بیوہ عورت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اچھا، کیا بات ہو رہی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ اس کا شوہر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے، وہ بہت غریب ہے اور 2 دن سے بھوکی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا ہوگا مدد کا۔ جی ہاں، بالکل۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کی مدد کرو، اسے کھانا پہنچاؤ۔ دیکھیے کتنی ہمدردی۔ لیکن صحابہ نے وہ خطرے والی بات کی نا، جنگل کا راستہ، درندے۔ ہاں، انہوں نے فکر ظاہر کی کہ یا رسول اللہ، راستہ خطرناک ہے، جانور ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا، یہ سننا ہے ہمیں۔ جی، انہوں نے فرمایا کہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ درندے بھی تو اللہ کی ہی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو اللہ کے نام پر نیک کام کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو اللہ پر توکل، پورا بھروسہ۔ بالکل، یہی سبق ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم میں ہے۔ یہ بات اس کہانی میں بار بار آتی ہے۔ اور دروازے پر کھڑی حضرت فاطمہ رضی اللہ یہ سب سن رہی تھی۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر، اللہ پر بھروسے کی باتیں سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ جب میرے ابا جان ایک انجان عورت کے لیے اتنے پریشان ہیں، ہاں، تو میں کیسے پیچھے رہ سکتی ہوں، بیٹی ہوں ان کی۔ اور پھر وہ خاموشی سے واپس چلی گئیں۔ جی، خاموشی سے گھر لوٹ گئیں، دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں مدد کروں گی۔ یہ نہیں کہ صرف سوچا، بلکہ کرنے کا ٹھان لیا۔ گھر آ کر پھر تیاری کی ہوگی؟ ہاں، فوراً چولہا جلایا، 2 روٹیاں بنائیں، کچھ کھجوریں ساتھ لیں اور نکل پڑیں۔ اکیلے اس تپتی دوپہر میں؟ جی، نکلتے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ مل گئیں۔ انہوں نے پوچھا بھی کہ ارے اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ جب بتایا ہوگا تو انہوں نے بھی ٹوکا ہوگا، جنگل کا خطرہ۔ ہاں بالکل، انہوں نے بھی سمجھایا کہ جنگل ہے، درندے ہیں، اکیلے مت جاؤ، یہ تو کوئی بھی کہے گا۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ کا جواب وہی یقین سے بھرا ہوا۔ انہوں نے کہا ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، جب نیت صاف ہو تو اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ نکل پڑی اکیلے، تپتا ریگستان، پھر جنگل کا راستہ۔ کتنا مضبوط ارادہ رہا ہوگا۔ یقیناً یہ کہانی صرف ان کے کردار کی عظمت نہیں دکھاتی، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ایمان کیسے انسان کو ہمت دیتا ہے مشکلوں میں۔ اچھا، اسی دوران ایک اور بات ہوئی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ جی ہاں، شام کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ تم جاؤ اس بیوہ کے پاس کھانا لے کر۔ لیکن پھر مسکرائے۔ ہاں، مسکرا کر فرمایا کہ فاطمہ تو پہلے ہی جا چکی ہے۔ انہیں کیسے پتا چلا؟ اللہ نے بتایا ہوگا۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ شاید وحی کے ذریعے اطلاع ملی ہو۔ یہ سن کر ایک اور صحابی تھے، وہ بھی اسی نیک ارادے سے جنگل کی طرف چل دیے۔ انہیں پتا نہیں تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ راستے میں ہیں؟ نہیں، انہیں نہیں پتا تھا، وہ بس نیکی کے جذبے سے نکلے تھے۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنگل میں اکیلی جا رہی تھیں۔ جی، چلتے چلتے انہیں لگا کہ پیچھے کوئی ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک شیر خاموشی سے ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ اللہ اکبر! یہ تو کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ بالکل، اکیلی عورت، جنگل اور سامنے شیر، کوئی بھی ڈر جائے۔ مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ کہانی کے مطابق وہ ڈری نہیں، بالکل نہیں، وہیں رک گئیں اور بڑے سکون سے شیر سے بات کی۔ کیا کہا انہوں نے شیر سے؟ انہوں نے کہا، اے جنگل کے شیر، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی۔ اللہ کا حکم ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، میں اسی نیک کام کے لیے جا رہی ہوں۔ پھر میرے رستے سے ہٹ جا اور اگر ہو سکے تو میری حفاظت کر۔
دیکھیے کوئی ڈر نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، بس اللہ کے حکم کا واسطہ۔ یہ یقین کی طاقت ہے۔ تو شیر پر اثر ہوا؟ جی، کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جو سب سے حیرت انگیز ہے، شیر کا بولنا۔ ہاں، یہ بات تو بہت سنی ہے۔ کہانی کے مطابق شیر رک گیا، اس نے اپنا سر جھکایا اور ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ اور پھر بولا؟ جی، اللہ کے حکم سے بولا، کہا اے خاتون جنت میرا سلام قبول کریں۔ خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار۔ جی، اور میرا سلام نبی صلی اللہ تک بھی پہنچا دیں۔ آگے کیا کہا شیر نے؟ کہا میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں تو آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ ہم درندے ضرور ہیں پر نبی صلی اللہ کی زیارت کو ترستے ہیں۔ یہ تو معجزہ ہے، چمتکار۔ ہاں، ایسی حکایات میں اکثر معجزات کا ذکر ہوتا ہے، شاید یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے کیسے مخلوق کو بھی مددگار بنا دیتا ہے۔ واقعی حیرت کی بات ہے۔ اچھا، وہ دوسرے صحابی جو جنگل میں تھے، ہاں، وہ دور سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھا انہوں نے؟ انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ شیر سے بات کر رہی ہیں، شیر ادب سے بیٹھا ہے۔ وہ حیران رہ گئے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے؟ جی بالکل۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ تیرے نبی کو مانتے ہیں، افسوس ان پر جو نہیں پہچانتے۔ اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ ہاں، وہ یہ منظر دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ کی عظمت کا یقین لے کر خوشی خوشی واپس مدینہ لوٹ گئے تاکہ نبی کو بتا سکیں۔ اور ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ کا سفر جاری رہا۔ جی، اب شیر ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، ان کی حفاظت کرتا ہوا، راستہ دکھاتا ہوا۔ کہاں تک؟ اس بیوہ کی جھونپڑی تک۔ جی ہاں، جھوپڑی تک لے گیا۔ جب وہ قریب پہنچی تو اندر سے آواز آ رہی تھی۔ کس کی آواز؟ وہ بیوہ عورت دعا کر رہی تھی، کہہ رہی تھی اے اللہ 3 دن ہو گئے، کوئی مدد بھیج دے۔ اور تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ جی، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں ہوں فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ وہ بیوہ تو حیران رہ گئی ہوگی۔ بالکل، دوڑ کر دروازہ کھولا، حضرت فاطمہ کو دیکھا تو رو پڑی۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا میں جانتی تھی میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، تم وہی ہو جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ نے پھر انہیں تسلی دی ہوگی، کھانا دیا ہوگا۔ جی، تسلی دی، کھانا دیا، اور پھر بنا کچھ کہے سنے خاموشی سے واپس لوٹ پڑیں۔ کوئی احسان نہیں، کوئی تعریف نہیں، یہ ہے ان کی سادگی۔ واپسی میں بھی شیر ساتھ تھا؟ جی، واپسی میں بھی شیر ساتھ رہا، حفاظت کرتے ہوئے۔ اچھا، کہانی میں ایک چرواہے کا بھی ذکر آتا ہے نا؟ ہاں ہاں، ایک چرواہا تھا، پاس میں بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے یہ عجیب منظر دیکھا کیا دیکھا؟ کہ ایک عورت کے ساتھ شیر چل رہا ہے جی۔ اور شیر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا۔ وہ تو حیران رہ گیا بیچارہ۔ پھر جب حضرت فاطمہ رضیہ مدینہ کے پاس پہنچی تو شیر جنگل کے کنارے پر رک گیا، ادب سے سر جھکایا جیسے الوداع کہہ رہا ہو، اور واپس جنگل میں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ ادھر مدینہ میں کیا ہوا؟ وہ صحابی پہنچ گئے تھے؟ جی، وہ صحابی پہنچ چکے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کو پورا واقعہ سنا رہے تھے۔ سب حیران تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ سن کر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں، اللہ کی پسندیدہ بندی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور وہ سبق دہرایا کہ ہاں، کہ یاد رکھو جو سچائی اور نیکی کے راستے پر چلتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ اب جیسے صحابی بھی یہ سن کر اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ چرواہا، جی ہاں، وہ چرواہا، کہانی کا ایک اور دلچسپ موڑ۔ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کہانی کہتی ہے کہ وہی شیر دوبارہ جنگل سے نکلا اور اس چرواہے کے پاس گیا۔ چرواہا تو ڈر گیا ہوگا۔ ہاں، ڈر گیا، لیکن شیر نے پھر سے انسان کی زبان میں بات کی۔ دوبارہ کیا کہا اس بار؟ اس نے کہا اے اجنبی، تو نے اللہ کی نشانی دیکھ لی پھر بھی ایمان نہیں لایا؟ ہم درندے ہو کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور مسلمان ہو جا۔ اور اس کی بکریوں کا کیا؟ شیر نے کہا تیرے واپس آنے تک میں تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ ایک جانور یہ کہہ رہا ہے، چرواہے پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ وہ تو سن رہ گیا، دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس نے بکریوں کو وہیں چھوڑا اور فوراً مدینہ کی طرف بھاگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ تو ہدایت کا بہت ہی عجیب ذریعہ تھا۔ بالکل، اور اسی وقت مدینہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کیا پیغام لائے؟ خبر دی کہ ایک چرواہا ایمان لانے آ رہا ہے اور اسے ایک شیر نے بھیجا ہے
نبی سے کہا کہ اس کا استقبال کریں۔ اللہ کی شان! تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے؟ جی، صحابہ کے ساتھ باہر آئے۔ تھوڑی دیر میں وہ چرواہا دوڑتا ہوا آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی کیا کہا؟ آہا، تم نے آنے میں دیر کر دی، کاش پہلے ہی مان لے آتے۔ چرواہا حیران کہ نبی کو کیسے پتا؟ جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں جنگل کے شیر نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر تو وہ کانپ گیا ہوگا۔ بالکل کانپ گیا اور فوراً کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا۔ جی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چرواہے نے روتے ہوئے کانپتے ہوئے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ صحابہ نے نعرے لگائے ہوں گے، اللہ اکبر۔ جی، نبی نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں ہدایت ایک درندے کے ذریعے ملی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر چرواہے نے اپنی بکریوں کے لیے اجازت مانگی ہوگی۔ ہاں، نبی نے کہا جاؤ، اب اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ جب وہ واپس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ساری بکریاں محفوظ ہیں اور شیر وہیں بیٹھا رکھوالی کر رہا ہے۔ وعدہ پورا کیا شیر نے۔ جی، شیر اسے دیکھ کر اٹھا، سر جھکایا اور جنگل میں لوٹ گیا۔ اس چرواہے کی تو زندگی ہی بدل گئی۔ تو یہ واقعہ جب مدینہ میں پھیلا ہوگا، لوگوں کا ایمان اور بڑھ گیا ہوگا۔ بالکل، یہ سبق عام ہوا کہ جو اللہ کے لیے نیک نیت سے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے، مشکل حالات میں بھی مدد کرتا ہے۔ تو اس پوری کہانی کو اگر ہم دیکھیں تو کچھ خاص باتیں سامنے آتی ہیں۔ جی، پہلی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ کی شخصیت، ان کا ایمان، توکل، ہمدردی، ہمت۔ دوسرا، اللہ کی مدد کا یقین، نیک کاموں میں مدد ضرور آتی ہے۔ تیسرا، ہدایت کے وہ انوکھے راستے، جیسے شیر کا بولنا، چرواہے کا ایمان لانا۔ ہاں، لیکن پھر وہی بات یاد رکھنی ہے جو ہم نے شروع میں کہی تھی، بالکل، کہ یہ واقعہ محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی مضبوط سند نہیں ملتی۔ یہ ایک حکایت، ایک قصے کی طرح زیادہ مشہور ہے۔ جی، اکثر اہل بیت، خاص کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان کی عظمت بتانے کے لیے اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے سنایا جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد شاید تاریخی سچائی سے زیادہ روحانی اور اخلاقی سبق دینا ہے۔ صحیح کہا۔ اس میں جو معجزات ہیں جیسے شیر کا بولنا، انہیں بھی اسی انداز میں دیکھنا چاہیے۔ کہانی میں جو جذبات ہیں، ہمدردی، بھروسہ، مدد، وہ تو اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں ہی، چاہے یہ واقعہ مستند ہو یا نہ ہو۔ بالکل، یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایسی کہانیوں میں اصل اہمیت کس چیز کی ہے؟ واقعے کی لفظی سچائی کی یا اس میں چھپے پیغام کی؟ ہاں، اس کہانی میں جو یقین ہے، ہمت ہے، دوسروں کی مدد کا جذبہ ہے، وہ تو یقیناً سوچنے لائق ہے۔ تو آج ہم نے فاطمہ اور بولنے والے شیر کی اس مشہور حکایت پر بات کی، اس کے کرداروں، واقعات اور سبق پر غور کیا، اور اس کی حدیثی حیثیت کو بھی سمجھا۔ اور یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ ایسی مشہور کہانیاں جن کی تاریخی سند بھلے ہی کمزور ہو، لیکن ان میں گہرے روحانی اور